آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اونچی آواز محض ایک جذبہ ہے، محض اپنی تقریر کا ایک انداز ہے۔ نہیں، جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں، جو فتنے نئے نئے رونما ہو رہے ہیں، ایسے میں تمام علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئے، میدان عمل میں آئے، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو ایسا جواب دے کہ اس کی بولتی بند ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی 4-5 دن پہلے، زیادہ وقت نہیں گزرا، ایک صاحب یوٹیوب پر بھی آتے ہیں، دوسرے اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں ان پر بھی آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا تحقیق کا اثر ان پر ڈالنے کے لیے بہت ساری کتابوں کا نام لے رہے ہیں۔ بخاری میں بھی حدیث، ترمذی میں بھی حدیث، ابو داؤد میں بھی حدیث، مستدرک میں بھی حدیث، فلاں کتاب میں بھی حدیث۔ ارے بھیا، حدیث ہونے سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی حدیث کی کتابوں میں صرف اور صرف یہ جملہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ موجود ہے، لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کیا مطلب بیان کیا ہے؟ محدثین نے اس کے ذیل میں کیا کہا ہے؟ وہ صاف فرما رہے کہ اللہ کے رسول نے تو صاف اعلان کر دیا کہ جس کا میں حاکم اس کے علی بھی حاکم، یعنی آپ کی خلافت کا، حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا، مگر ایک ٹولہ سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھا ہوا، جو خلافت کا چھیننے والا، جو خلافت پر ڈاکہ ڈالنے والا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کو چھین لیا۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا حملہ کیا ہے صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر۔ جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث کس موقع پر، من کنت مولاہ فعلی ھذا مولا، آگے بھی ہے اللہم والی موالاہ عادم من عاداہ۔ اصل میں کسی لشکر کا ذمہ دار بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ فرمایا۔ ساتھ والوں کو حضرت علی سے کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر دل میں کچھ خلش سی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اے اللہ، آپ بھی اس کو دوست بنائیے جو علی کو دوست بنائے، اور ان سے اے اللہ آپ بھی دشمنی فرمائیے جو علی سے دشمنی کرے۔ یہاں خلافت کا کہاں سے ذکر آ گیا بھائی؟ حدیثی کے الفاظ عادل بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی محبوب کے ہیں، کسی نے بھی مولا کے معنی حاکم کے نہیں لیے۔ اچھا، اگر حاکم کے معنی لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم، چلیے ٹھیک، جبریل بھی حضور کے حاکم،
ایمان والے مومنین صالحین بھی حضور کے حاکم. کیا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں. کہیں پر بھی مولا کے معنی حاکم کے، خلیفہ کے، حکمراں کے نہیں. اچھا پھر اگر حضور نے اعلان فرما ہی دیا تھا تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی مرض وفات میں یہ فرمانے کی کہ کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ دوں؟ فاروق اعظم نے جواب دے دیا تھا حسبنا کتاب اللہ. اگر حضور وہاں غدیر خم پر اعلان خلافت کا کر چکے تھے تو پھر یہاں پر لکھنے کی بات کہاں سے ضرورت ہی نہیں تھی. اس طرح لوگ ورغلا رہے ہیں صحابہ کرام کی شان میں. اور بات کیا ہے جو حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہ ان لوگوں کو اصلاً دشمنی صحابہ سے نہیں ہے. ابو بکر نے کیا بگاڑا ان کا؟ فاروق اعظم نے کیا بگاڑا کسی کا؟ عثمان غنی نے کیا چھینا کسی سے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کہاں کسی کے خلاف کوئی بات کی؟ بات در اصل یہ ہے کہ اصلاً دشمنی ان کو قرآن سے ہے. اور چونکہ صحابہ ناقلین قرآن ہے، راویان دین متین ہیں، سب سے پہلے قرآن کے سننے والے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہو کون ہے؟ جن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنی زبان پر گندگی جس نے ڈالی، اپنی زبان کو جس نے گندا کہا، یہاں تک کہا کہ اس امت کا فرعون ہے معاویہ. سنیں گے آپ؟ برداشت کرے گا کوئی مسلمان؟ کس کے بارے میں؟ جو تمام ایمان والے مردوں عورتوں کے ماموں ہے، خال المؤمنین والمؤمنات. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہماری امی جان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ کون ہے؟ حضرت معاویہ کاتب وحی قرآن. قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کتابت فرمایا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کانا یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی کتابت فرمایا کرتے تھے، جس پر اللہ کے پیغمبر نے اتنا اعتماد کیا، اتنا بھروسہ کیا، اتنا یقین کیا، جن کے لیے میرے آقا نے دعا دی اللہم اجعلہ ہادیہ ومہدیہ واہد بہ الناس. اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرما. آپ ہی نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب کہ اللہ معاویہ کو کتاب اللہ قرآن مجید کا علم عطا فرما، ان کو قیامت کے عذاب سے محفوظ فرما. آپ ہی نے فرمایا یا معاویہ ان ملکت فاحسن، اے معاویہ اگر تم کو حکمراں بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو اچھی حکومت کرنا. کیسی حکومت کی؟ تقریباً 20 برس تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی. 20 سال کے عرصے میں مسلمانوں میں کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی اختلاف، کسی طرح کی محاذ آرائی بالکل بھی نہیں ہوئی.
وہ فہم تدبر کے اعلی منصب پر، اعلی اونچے مقام پر فائز تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تہجد کے، سبھی صحابہ تہجد کے پابند تھے۔ اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام کی تہجد گزاری کی سند دی ہے قرآن مجید میں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ جو رات کو کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام تہجد گزار۔ جیسے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی نفلوں کا، تہجد کی نماز کا ذکر کیا، ویسے ہی اللہ پاک نے صحابہ کرام کی نفلوں کا اور تہجد کی نماز کا بھی ذکر فرمایا۔ روایت ایک دو حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ابھی سنائی، ایک جز مولانا نے نہیں پڑھا، جو حدیث پڑھی مولانا نے، اذا ظہرت الفتن والبدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آگے یہ بھی لفظ ہے ولا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ ایسے لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سامنے چپ ہو جائیں، مصلحت کی چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں، اپنے مفادات اور اپنی مصالح کو پیش نظر رکھ کر کچھ نہ بولیں، ان کے متعلق آقا نے فرمایا کہ ان کی کوئی نفل، کوئی فرد نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ پڑھتے رہے نماز، پڑھتے رہے نفلیں، کوئی نفل فرض نماز اللہ کے یہاں قبول ہونے والے نہیں۔ آپ نے صاف فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فاعلموا فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ گالی دینے کو گستاخی سمجھتے ہیں اور باقی کو نہیں، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، سب کا ترجمہ گالی سے نہیں کر رہا ہوں۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، کیا مطلب؟ جس صحابی کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹانا، جس صحابی کو اللہ کے پیغمبر نے جس لقب سے نوازا ہے اس لقب کو دوسرے کو دے دینا، ان کی شان میں کسی بھی طرح کی ادنا سی گستاخی کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں سب صحابہ کہلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تم کہو تمہاری شرارت پر لعنت ہو اللہ کی۔ اور بعضی روایتوں میں تو یہاں تک کہ وَلَا تُكَلِّمُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُسَلِّمُوهُمْ وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، ان سے کلام نہ کرنا، ان کو سلام نہ کرنا، سلام کرے تو جواب نہ دینا، ان کے پاس مت بیٹھنا، اور اگر یہ بیمار بھی پڑ جائے تو ان کی مزاج پرسی بھی مت کرنا۔ معمولی بات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے میں ایک بہت بڑے کسی مؤرخ کے قول کو رضا خان علیہ الرحمہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام رضا خان بریلوی، انہوں نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ من یلعنو یا یطعنو کے الفاظ ہیں علی معاویہ، جو حضرت معاویہ پر طعن کرے فَقَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، تو وہ جہنم کے کتوں میں کا ایک کتا ہے۔ بس سند کافی ہے۔